بڑھ گئی ہے اور آج ایک عام آدمی وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور اس کے پاس نہ روزگار ہے نہ اس کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں یہی جائیں گے۔ میں صرف اس موقع پہ اتنا کہوں گا کہ جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے دیر بعد یہ اجلاس کل ہو رہا ہے، اور جس صوبے سے میرا تعلق ہے اس صوبے کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جتنی بھی NFC میں جو شیئر ہے وہ شیئر ابھی پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی، اور انہوں نے ایک پورے خیبر پختونخوا کے ساتھ جب فاٹا مرج ہو رہا تھا تو ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ 1000 ارب روپے ہم 10 سال میں اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے 10 ارب روپے ہم وہ جو ہے نا فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں گے۔ اور ایک اور وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ NFC میں جو شیئر ہے اس میں تمام صوبے اپنا 3% شیئر وہ خیبر پختونخوا یعنی فاٹا کی جو انضمام کی وجہ سے جو وہاں انڈر ڈیولپ علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے استعمال کریں گے۔ اور یہ بھی کمٹمنٹ کی گئی تھی، کیونکہ جب خیبر پختونخوا میں فاٹا انضمام ہو گیا تو اس کی جو شیئر ہے وہ 14% سے بڑھ کے 19% بن گئی، یعنی یہ 19% شیئر وہ خیبر پختونخوا کی۔ ابھی تک نیٹ ہائیڈر پراپرٹی کی جو فنڈز ہیں جو کہ ابھی اسٹیٹسٹک تیمور خان جگڑا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر جو گیس کی رائلٹی ہے یا ٹوبیکو سیس ہے وفاق نے روک کے رکھے ہیں، اور وہ صوبہ جو کہ وار کی وجہ سے کسی وقت سینٹو سیٹو کی جو کی وجہ سے جو ایک انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی امریکہ کے ساتھ، تو ہمارے صوبے کو استعمال کیا۔ ہمارے صوبے میں انہوں نے ایئرپورٹ دے دیا، اس کی وجہ سے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو فلائی کرتی تھی ساری جہاز، تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان اور پاکستان میں خاص کر ہمارا صوبہ اس کا بدترین متاثر رہا۔ پھر افغان وار شروع ہو گئی۔ افغان وار کی وجہ سے ہماری رہی سہی کسر جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک تو اس کی افغان وار کی وجہ سے بہت مختلف ملکوں کے لوگ آئے، بہت جہادی آئے، انہوں نے ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی اس کو بہت بری طرح متاثر کیا، اور سب سے زیادہ متاثر اس پہ کیا کہ ہمارا جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ تھی، انڈسٹری تھی، وہ بھی وہاں سے نکل گئی، اور وہ جس کے پاس پیسے تھے کہ پاکستان یا کراچی یا لاہور یا ملک سے باہر گئے، اور وہاں اس میں کافی معاشی طور پر ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس کے بعد پھر وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا۔ وار اینڈ ٹیرر نے رہا سہا کسر بھی پورا کیا، کیونکہ یہ جو خودکش حملے ہو گئے، خودکش دھماکے شروع ہوئے، یہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ اور اس وار اینڈ ٹیرر نے تو خودکش ہو، ڈرون اٹیکس ہو، تو وہ مطلب اس حالات پہ کوئی کیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب بتے کے کھالے آئے، جب اس طرح کے ماحول بن جائے، تو ہمارا صوبہ اس وجہ سے پوری طرح مسئلہ ہو۔ تھوڑی بہت جو اکانومی سروائیو کر رہی تھی، یعنی آپ نے اس پورے ایریا کو جو آپ کے مرج ایریا ہے، قبائلی ایریا ہے، اس کی کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں، ہسپتال نہیں، کالجز نہیں، انفراسٹرکچر نہیں، روزگار کے مواقع نہیں۔ اور یہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فاٹا ہے، مرج ایریا ہے، یہ وزیرستان سے لے کے ادھر باجوڑ تک یہ تقریباً کوئی 2000 کلومیٹر ڈسٹینس بنتا ہے۔ اس میں جتنی بھی قبائلی رہتے ہیں تو ایک طرف اس کا مسجد ہے، دوسری طرف اس کا ڈیرا ہے، ایک طرف اس کا گھر ہے، دوسرے اس کی طرف کھیتی ہے، تو وہ سارا آپس میں جب کاروبار کرتے ہیں تو اس کو یہاں مشہور کیا گیا کہ یہاں بہت بڑی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی، آپ نے وہاں انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ نے وہاں انٹرنیشنل جنگ لا کے بسا کے اس سوسائٹی کو تباہ برباد کیا، اور پھر ظلم یہ ہے کہ ڈرون اٹیک بھی ادھر
خودکش دھماکی بھی ادھر، اور جو آپ کی پالیسی ہے، جو فارن پالیسی ہے، اس کی وجہ سے سارا نظام تباہ برباد ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ابھی انہوں نے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی بین لگایا ہے، اور جو بارڈر پہ کاروبار ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ کاروبار ٹریڈ تو جنگوں میں بھی جاری ہوتا ہے، دنیا کی جتنی بھی ممالک درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن ٹریڈ بھی ہوتا ہے، بزنس بھی چلتا ہے۔ تو آپ نے اگر بزنس کو ادھر بند کر دیا، اور ہمارے پشاور میں اس وقت جتنی بھی رہی تھی کچھ انڈسٹریز تھی، آپ کو رپورٹ آئی رہی ہوگی کہ تقریباً ہماری انڈسٹریز بند ہونے شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو خطرناک صورتحال کا سامنا ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ مطلب بے روزگاری، جب آپ انڈسٹری بند کریں گے تو روزگار کہاں سے آئے گا، اور فرسٹریشن بڑھ رہا ہے۔ تو یہ خود جو ہے نا ایسے ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں مزید ٹیرس پیدا کرنے کی ایک فیکٹری بنا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ روزگار نہیں ہوگا، جب امید نہیں ہوگی، تو پھر لوگ کہاں سے وہ کریں گے۔ تو اس لیے کل جو عمران خان نے اس میں بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ ہمیں تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو کنسرن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن بالکل جائز ہے، ہم کنسرن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن جو وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کا تو طریقہ ہے، آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں، آپ اپنا ڈپلومیسی سے استعمال کریں، اور جب مطلب انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، ایک کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ آپ سیز فائر کر سکتے ہیں، تو آپ کو بہت بڑا دشمن ہے، وہ تو ہم سب کا بڑا دشمن ہے، وہ تو پاکستان کے خلاف تمام سازشوں میں ملوث ہے۔ اور انڈیا اگر افغانستان کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہو۔ ہم اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ہوتے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور چائنا، یہ ہمارے دوست ممالک ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے، امن کا موقع ملنا چاہیے، روزگار کا موقع ملنا چاہیے، اور ڈپلومیسی سے اس معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ تو میں یہ چند بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے، پاکستان ہماری جان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں تمام ادارے مضبوط ہو، تمام اداروں کی تقدس اور عزت و احترام بڑھے، اور وہ اپنے آئین کے اندر اپنی کردار ادا کرے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جہاں رول ہے، کردار ہے، آئین میں جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو ڈیوٹی تک محدود رہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اس وقت کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے، عمران خان انشاءاللہ تعالی اس حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ، اس کا ویژن اور اس کی سوچ کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ، جو خاص کر افغانستان کے ساتھ، اس وقت میں اسپیکر تھا، اور ہم نے اس وقت تجارت جو ہماری ٹریڈ تھی اس وقت، اور خاص کر جو ہمارا ایکسپورٹ تھا، وہ 1.7 بلین تک ہم نے بڑھایا تھا، اور ساتھ ہم نے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک بھی بزنس کو کافی بڑھایا تھا۔ ہم نے افریقہ کنٹری کے ساتھ بھی رک افریقہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ افریقن کنٹریز تک بھی ہم اپنا ٹریڈ اور کاروبار بڑھائے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، امن کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن کسی تنازع میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، ملک میں کاروبار چاہتے ہیں، باعزت روزگار چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔